مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سامعین اکرام، آج کا موضوع نفس اور شیطان کی ضرورت۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نفس کو بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایک مخالفانہ قوت ہمارے لیے پیدا کی ہے جس کا نام شیطان ہے، یعنی نفس بھی ہمیں برائی پہ آمادہ کرتا ہے۔ یہ یہ ہماری کامیابی کے لیے مخالفانہ قوت ہے۔ اسی طرح شیطان جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اور اس نے چیلنج کیا تھا کہ لَأَقْعُدَنَّ عِنْدَ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ، میں ضرور اے اللہ تعالیٰ تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور میں اسے گمراہ کروں گا۔ بہرحال یہ دو قوتیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی چیز ہوتی ہے وہ نعمت ہوتی ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، وہ زحمت نہیں ہوتی، یعنی اس کے فوائد ہیں، نفس کے بھی فوائد ہیں۔ تو میں ترتیب سے آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں، اجتماعی طور پہ ہر اونچی مقام پر جانے کے لیے آپ کو رکاوٹوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ یعنی دیکھیں، بچہ جب اسکول پڑھتا ہے 12ویں درجے تک، وہ ایک امتحان پاس کرتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی پریپ سے لے کر سیکنڈ ایئر تک وہ رکاوٹیں ہیں اس کے، وہ امتحانات پاس کرتا رہتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کے امتحان ہے۔ یہ دونوں چیزیں ڈال کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امتحان میں ڈالا ہے کہ دیکھو، میں تمہاری منزل ہوں، اور میں تمہارا مقصود ہوں، اور میں تمہارا محبوب ہوں، اور میں تمہارا مطلوب ہوں۔ نفس و شیطان کو میں نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم ان پر قدم رکھ کر میری دربار میں رسائی حاصل کر لو۔ تو یقیناً جب بھی انسان اللہ کو اپنی منزل بناتا ہے اور اس کی طرف رخت سفر باندھ لیتا ہے، تو یہ نفس و شیطان اس کے سامنے رکاوٹیں ڈالتے ہیں۔ یہ ان رکاوٹوں پر قدم رکھتا رہتا ہے، اور ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے نفس و شیطان کی بدولت۔ یعنی یہ رکاوٹیں ڈالتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس کو روکتے رہتے ہیں، یہ ان سے اپنا دامن چھوڑا کے اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرتا رہتا ہے۔ تو ایک دن وہ آتا ہے کہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور پھر فنا فی اللہ کے درجے پر یہ فائز ہو جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نفس و شیطان کی مدد سے، یعنی اس کو دشمن سمجھ کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے راستے پر تیزی سے سفر کریں، جیسے کہ قرآن میں ہے کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑو اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو انسان، یہ دونوں قوتیں، مخالفانہ قوتیں انسان کے پیچھے لگے رہتی ہیں خوب زور و شور سے، اور انسان اپنی منزل کی طرف بھاگتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایتھا النفس ادخلوا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اب وہ نفس چونکہ مطیع ہو چکا ہے، لہٰذا اس سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نفس مطمئنہ، اپنے رب کی طرف چلی جاؤ اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ، تم مجھ سے راضی، میں تم سے راضی، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، میرے خاص بندوں کی فہرست میں داخل ہو جاؤ، ان کے ساتھ ہو جاؤ، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہی نفس اور شیطان کا فائدہ ہے ہمیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا
على حبيبك خير الخلق كلهم